بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و معزز خواتین، آئیے دعوت اور اس کے فضائل سے متعلق قرآنی آیات کے ترجمے کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ نوح میں وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم قال يا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بسطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور موت کے مقررہ وقت تک عذاب کو مؤخر رکھیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی، مگر موت بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے۔ جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ عام مجمع میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی اعلانیہ اور کھول کھول کر بیان کیا، اور خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے
ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا، اور اسی سمجھانے کے سلسلہ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ تعالی کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے، اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے، اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں، اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا، اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین ہی میں لوٹا دیں گے، اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو، یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی دعوت کی اہمیت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور دین کی دعوت دینے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور دونوں جہاں کی عافیت ہم سبھی کو مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔